جب انسان کا پیٹ بھوکا ہو جائے، خوب بھوک لگی ہو آپ کو، جتنا زیادہ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، آئیں گے تو ایسے آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے، صرف پیٹ بھوکا ہے، پیٹ بھوکا ہے، لیکن یہ سب آپ کے آسودہ ہے۔ کیوں؟ آئیں گے، لیٹ جائیں گے، آنکھ بند کر کے بالکل پڑے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ آنکھ بہت آسودہ ہے، کسی چیز کی بھوک ہی نہیں ہے۔ جو پیٹ بھوکا ہے تو آنکھ آپ کی آسودہ ہے، ہاتھ بھی ماشاءاللہ بالکل نڈھال پڑے، معلوم پڑتا ہے کہ بڑا مالدار ہے، اس کو کبھی بھوک لگتی ہی نہیں، اور پیر بھی اپنی جگہ سے پڑا ہے تو حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کان بھی کوئی بچہ بھی بول دے تو آواز سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے سکون کے ساتھ جسے کھا کر کے پڑ جائے انسان، یہ سارے آدھا پڑے ہوئے، کیوں؟ اصل میں پیٹ بھوکا ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ بلکہ آنکھ بند کر کے ایسے کیا نہ آنکھ گناہ کرتی ہے، نہ ہاتھ گناہ کر رہا ہے، اور نہ پیٹ، نہ آنکھیں کان حرکت کر رہا ہے، سب اپنی جگہ پر آسودہ ہے۔ کس کی برکت ہے بھائی؟ پیٹ اصل میں بھوکا ہے تو جسم کے سارے آدھا بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے برعکس فَإِذَا شَبِعَتْ، جب پیٹ بھر گیا، آسودہ ہو گیا، تو اب جسم کے سارے آدھا بھوکے ہو گئے۔ وہ کیسے؟ جہاں افطاری کر کے فارغ ہوا انسان، جب بھوک لگی تھی تو آنکھ کھولنے کی ہمت تھی، آنکھ بڑی آسودہ تھی، اور جہاں افطاری کی آسودہ ہوگا سب سے پہلے فلم لگایا، دیکھا اب بھکاری ہو گئی۔ سامنے سے عورت گزر جائے اس کی طرف نگاہ، فلم آ جائے اس کی طرف، پیپر میں کوئی تصویر آ جائے اس کا معائنہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر! اب ذرا دیکھو آنکھ کیسی بھوکی ہو گئی، پیٹ جب آسودہ ہوا تو آنکھ بھی بھوکی ہو گئی، اور ہاتھ کان بھی، پہلے تو بچہ آواز لگا دے جب بھی برا لگتا تھا، اور اب تو ایسے گانے ذرا آواز کرو پوری آواز، اب ذرا دیکھو کان کیسے کام کرنے لگا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ جہاں پیٹ بھرا پھر وہاں دیکھیں اب دوستوں کے پاس جانے کی بھی ہمت ہو گئی، جھوٹ بولنے کی بھی ہمت ہو گئی، اب سارے آدھا آپ کے بھوکے ہو گئے۔ پیٹ بھوکا تھا تو سب بڑے سکون کے ساتھ آسودہ تھے، اور پیٹ اگر بھر جائے تو سارے جسم کے آدھا بھوکے ہو جائیں۔ یہ اس لیے میں نے قول بتایا کہ انسان ذرا روزہ جب رہتا ہے، ذرا دیکھو روزے میں جہاں بھوک پیاس لگی، آنکھ بھی برائی دیکھنے کی رغبت ختم کر دیتی ہے، پیر بھی کہیں برائی کے اڈے پر جانے کی رغبت ختم کر دیتا ہے۔ نماز کے لیے تو آ جاتا ہے، ذرا دیکھو نماز کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اب برائی کی جگہ جانے کی ہمت نہیں۔ ہاتھ بھی رک گیا، کان بھی رک گیا، سارے آدھا برائیوں سے محفوظ ہو جاتا۔ ایک بہت بڑا یہ مشاہدتی عمل ہے کہ انسان بھوک کی وجہ سے اپنے آپ کو برائیوں سے، بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے شمار برائیوں سے روک دیتی ہے، لیکن بھوک اللہ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو کمزور نہیں کرتی۔ کیوں؟ انسان جتنا بھوکا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع متوجہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیتے لیتے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا۔ ان تمام حقائق کو سن لینے کے بعد اب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روزہ سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے۔ کیوں؟ انسان جب کھانے پینے سے روک دیا گیا، اس کو بھوک، اس کو پیاس لگی، اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے خواہشات، اس کی رغبتیں اور اس کے برائیوں کے جذبات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ اب ایک مہینہ انسان اگر اس طرح سے برائیوں کو چھوڑتا رہے اور صدقی دل سے روزہ رکھے گا تو ایک مہینہ جس برائی کو چھوڑ دیا ہے، اب اگر چاہے تو اس سال کے 11 مہینے اس کے لیے برائی کا چھوڑنا آسان ہو گیا ہے۔
اور واقعی اگر برائی سے چھوڑ دے تو تقویٰ آ گیا، اور یہی تقویٰ کا معنی ہے کہ انسان برائی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور بات اہل علم نے ایک چیز اور بتائی ہے، دوسری چیز ہمارے اندر تقویٰ کیسے آ جائے وہ ذرا سمجھو۔ جسم کے سارے اعضاء جو آپس میں ساری قوتیں میرے بھائی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، اس کا کیا کہتے ہیں جسمانی نظام ہے، اللہ تعالیٰ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آنکھ دیکھتی ہے، اس کا کوئی تعلق جسم کی قوتوں سے نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے انسان کے اندر کمزوری بڑھتی ہے تو اس کی بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا کان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعضاء میں جس میں جتنی طاقتیں ہیں، ہر طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ اب ذرا سمجھے، بڑی پیاری بات اہل علم نقل کیا کہ جب ایک طریقہ یہ بھی ہے تقویٰ پیدا کرنے کا، ایک انداز یہ بھی ہے سوچنے سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ جب روزے کی حالت میں آپ روزے سے ہیں، دولت کی ریل بیل ہے آپ کے ہاں، کسی چیز کی کمی نہیں الحمدللہ، اور سب چیزیں موجود بھی ہیں، اور زندگی بھی ایسے ماحول میں گزار رہے ہیں، روزہ نہ رکھے تو کوئی برا کہنے والا نہیں، ایسے بھی ملک ہے نا، ایسے بھی ماحول ہے، آپ روزہ نہ رکھے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی نہیں برا کہے گا آپ کو۔ اب آپ ذرا بتائیں، پانی پینا حلال ہے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، اللہ نے آپ کے لیے پیدا، کھانا حلال ہے، مشروبات فریج میں رکھے ہوئے آپ کے لیے حلال ہیں، ساری حلال چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن اللہ نے روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں سے منع کر دیا تو آپ نے اپنے اندر اتنی قوت و طاقت پیدا ہو گئی، آپ کے اندر اتنی ایمانی قوت پیدا ہو گئی کہ اللہ نے منع کر دیا تو حلال چیز بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ سب چیز تو موجود ہے، بھئی آپ پانی نہیں پلے تو کون آپ کو پانی پی لے، روزے کی حالت روزہ نہ بھی رکھیں تو آپ کوئی روکنے والا آپ کو نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسی حکومت تو نہیں کہ ہاں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو پکڑے ہو جیل میں ڈال دے یا آؤٹ کرے یا درے مارے، نہیں، تو زمانہ سب ختم ہو گیا۔ اب آپ ذرا بتائیں، کمرہ بھی بند ہو، پیاس بھی لگی ہو، بھوک بھی لگی ہو، اور یہ حلال چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، وہ کون سی طاقت ہے کہ حلال چیز کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں استعمال کرتے؟ یہی کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی برکت سے آپ کے اندر ایسی ایمانی قوت و طاقت پیدا کر دیا کہ حلال چیز سامنے ہو، شدت کی حاجت آپ کو ہے، لیکن حلال چیز بھی آپ کا ایمان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک آپ کا ایمان ہے، صرف آپ کے ایمان نے آپ کو حلال چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کر رکھا۔ اب ذرا بتاؤ، جب حلال چیز روزے کی برکت سے آپ کے اندر ایسا اللہ نے ایمانی قوت پیدا کر دیا کہ اس روزے کی برکت سے حلال چیز کو بھی آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو جس کو سرے سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو آپ کہاں استعمال کریں گے؟ روزے کی برکت سے جب یہ ایمانی قوت پیدا ہوئی کہ حلال چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، تو آپ کی ایمانی قوت حرام چیزوں کی استعمال کرنے کی اجازت کہاں دے گی؟ جب آپ نے حلال چیز چھوڑ دیا ہے روزے کی وجہ سے، تو حرام چیزوں کا چھوڑنا تو آپ اس سے بھی زیادہ ضروری سمجھیں گے، اور گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دینے ہی کا نام حقیقت میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کرا دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے بتایا کہ اس طرح سے تقویٰ ہمارے اندر روزے کی برکت